8 مارچ خواتین کا عالمی دن جو پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، انٹرنیشنل وومنس ڈے۔ تو اس موقع پر میں نے سوچا میں بھی ذرا کچھ شیئر کروں آپ کے ساتھ۔ تو یہ میری کتابوں کی الماری ہے، میری لائبریری سے میں نے اپنے جو ہے کتابیں کچھ چھانی، کچھ منتخب کی کتابیں کہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں اور کچھ اس کا مطالعہ کروں آپ کے ساتھ مل کے۔ تو یہ دیکھیے کچھ میری کتابیں ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ بتائیے گا آپ بھی کیا مجھ سے جو ہے آپ میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، ضرور کامنٹ سیکشن میں شیئر کیا کریں۔ تو جو کتابیں میں نے منتخب کی ہیں وہ آگے آپ کو ملیں گی اور آگے اس کی ویڈیو دیکھیے گا۔ تو چلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ ایسے موقع پر امہات المومنین، ام المومنین کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، ان کی سیرت کے بارے میں جاننا۔ تو اس لیے میں نے اس طرح کی کتابیں منتخب کی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ تو ایسے موقع پر، خواتین کے عالمی دن کے موقع پر، ان کو ہمیں بالکل ہرگز نہیں بھولنا چاہیے۔ تو چلیے آئیے آگے بڑھتے ہیں اور سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں کہ کس طرح یہ خواتین اپنی زندگی گزارا کرتی تھیں اور کس طرح سے جو ہے اپنے حقوق و فرائض ادا کرتی تھیں۔ دیکھیے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمان خواتین اور ہماری ذمہ داریاں، سیرت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے یہاں پہ منتخب کیا ہے سیرت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، خیر آبادی کی کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب ہے۔ تو آج ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آج ہے 8 مارچ اور ہمیں عالم خواتین کا دن جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ اس میں خواتین اپنے حقوق کی بات کر رہی ہوتی ہیں، تو میرے ذہن میں بہت ہی پیاری سی بات آئی کہ سب سے پہلے ہم امہات المومنین کا ذکر بھی کریں یہاں پر، جب خواتین کی بات ہو رہی ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے مختلف مواقع پر ان کو بھی احکامات الگ سے مخاطب کر کے ان کو بھی احکامات دیے، ان کو بھی ہدایات فرمائیں۔ تو کیوں نہ ہم ان کا مطالعہ کریں۔ تو ان کو ہم رکھ دیتے ہیں سائڈ پہ، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا آگے سیشن میں ہم کریں گے۔ تو یہاں دیکھیے یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں مجھے اتنا رشک کسی پر نہ آتا تھا جتنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، حالانکہ میں نے ان کو دیکھا بھی نہ تھا، بس اتنی بات تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اکثر یاد کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے تو یہاں ہم یہ بات شیئر کریں گے کہ یہ جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین، میری ماں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ تھی۔ تو ان کے بارے میں جو کلمات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرض کر رہے ہیں وہ آخر کیوں عرض کر رہے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں، وہ کس طرح ہمارے لیے نمونہ تقلید ہیں، ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے اس میں اوپر جو سطور لکھی گئی ہیں مشکات شریف کی ایک حدیث کے ابتدائی حصے کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان محترم و بزرگ ماں نے بیان فرمائیے جن کے فضل و کمال اور علم و اجتہاد سے احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، ان کی موجودگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ الکبریٰ کو یاد کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا غیر معمولی خوبیوں اور صلاحیتوں کی مالک تھی۔ آئیے غور کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اکثر کیوں یاد فرمایا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ اس کتاب میں جو میں دیکھ رہی ہوں وجوہات دیکھیں گے ہم کہ غیر معمولی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر معمولی خوبیوں اور صلاحیتوں کی مالک تھیں۔ تو آئیے غور کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اکثر کیوں یاد فرمایا کرتے تھے۔ سیدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد حسین اور خوبصورت خاتون تھی۔ کیا ایسا ہی تھا؟ حسن و جمال کے سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے چل کر خود فرماتی ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک معمر خاتون تھی۔ دوسری حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ امہات المومنین میں خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ حسین تھی۔ پھر ہمیں پوری یقین کے ساتھ یہ بھی معلوم ہے کہ ظاہری حسن و جمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف مائل نہیں کر سکتا تھا۔ کیا وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اکثر یاد فرمایا کرتے تھے؟ کیا ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم میں اعلیٰ مقام رکھتی تھی؟ ایسا بھی نہ تھا۔ علمی استعداد کا تذکرہ ہمیں کہیں نہیں ملتا۔ تمام محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ علم و کمال کے اعتبار سے حضرت عائشہ سے اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی صف میں بھی ممتاز تھیں۔ پھر کیا وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم میں فاضل ام المومنین کے سامنے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد فرمایا کرتے تھے؟ نمبر 3، کیا ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مال و دولت، نسب و نسب میں اعلیٰ و عرفہ مقام رکھتی تھی، بے شک یہ بات تھی، لیکن ان صفات میں دوسری امہات المومنین بھی کم نہ تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس مکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیاض اور عالی خاندان بھی تھے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار خیبر کی بیٹی تھی اور حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس مکہ ابو سفیان کی بیٹی تھی۔ اسی طرح وہ تمام امہات المومنین عالی نسب اور صاحب الثروت روسا کی بیٹیاں تھیں۔ تو کیا وجہ تھی آخر؟ چوتھی جو وجہ سامنے آتی ہے اس چھان بین کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیح مقام جاننے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ارشاد فرمائی ہوئی ایک حدیث کے آخری حصے سے رجوع کرتے ہیں۔ تو یہاں یہ دیکھیے، خدا کی قسم ہرگز نہیں، خدا نے ان سے بہتر بیوی مجھے نہیں دی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایمان لائیں جب لوگ مجھے جھٹلاتے تھے۔ غور کیجیے گا، بہتر بیوی کس لحاظ سے تھی؟ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایمان لائیں جب لوگ مجھے جھٹلاتے تھے۔ انہوں نے اس وقت مجھے اپنا مال اقامت دین کے لیے دیا جب لوگ مجھے اس دینے کے لیے تیار نہ تھے۔ ایک اور حدیث کے مطابق جب میرا کوئی معین و مددگار نہ تھا اس وقت انہوں نے اقامت دین میں میری مدد کی۔ تو اصل یہی وجہ تھی انہیں یاد کرنے کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد جس دن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، اس دن سے لے کر مرتے دم تک تن من دھن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان رہی۔ تو وجہ اب آپ کو سمجھ میں آئی؟ یقیناً آپ کو وجہ سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اقامت دین کی راہ میں بعثت نبوی کے جو مقاصد کی جو تکمیل کرنی تھی اس راہ میں، اور دین کی راہ میں جو رکاوٹیں آئیں اس راہ میں کس طرح سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ساتھ دیا۔ تو پھر مسلمان ہونے کے بعد تو سراپا ایثار بن گئی ان کی زندگی کا ہر لمحہ۔ ہمارے اس دعوے کی دلیل ہے اقامت دین میں تمام امہات المومنین وہ اپنی مثال آپ تھیں۔ آج اقامت دین کے لیے دنیا میں ہر جگہ تحریکیں چل رہی ہیں، مرد بھی اس تحریک میں حصہ لے رہے ہیں اور عورتیں بھی۔ ضرورت ہے کہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالات زندگی بار بار ہمارے سامنے آتے رہیں، انہیں پاک نمونوں کی روشنی میں ہمیں وہ راہ مل سکتی ہے جس کے ذریعے ہم اپنی منزل مقصود کی طرف ثابت قدمی سے بڑھ سکتے ہیں۔ تو چلیے آئیے اب دیکھتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے ایک رئیس خویلد کی بیٹی تھی۔ ماں کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا اور ماں باپ دونوں قریش خاندان سے تھے۔ قریشی ہونے کی حیثیت سے انہیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاندانی نسبت تھی۔ خاندانی نسبت کچھ زیادہ دور کی نہ تھی۔ تیسری چوتھی پشت پر ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسبی سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ قصہ سے مل جاتا ہے۔ تو ہم اب ابتدائی حالات ان کے جانتے ہیں کہ دیکھیے جب ان کی پیدائش ہوئی ہے تو اس وقت بہت جہالت تھی۔ یہ جہالت کا اعلی کار مادی حیثیت سے کمزور اور غلام مردوں اور نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے عورتوں کو بننا پڑتا تھا۔ کفر و شرک بہت رائج تھا وہاں پہ، فخر و غرور، شراب نوشی، قمار بازی، سود خوری، عیاشی، ہر قسم کی برائی، بے حیائی، ہر قسم کی برائی وہاں پہ۔ یہاں تک کہ شعراء اپنے اشعار میں اپنی محبوبہ کا نام، یعنی اپنی محبوبہ کا نام بھی جو ہے وہ فخر کے ساتھ لیتے تھے، بڑی بڑی محفلوں میں فخر کے ساتھ لیا کرتے تھے۔ جتنے بڑے گھرانے کی عورتیں ان کی طرف متفق ہوتی تھی اسی نسبت سے ان کے فخریہ کلام میں گرمی اور روانی پیدا ہو جاتی تھی۔ تو یہاں آپ یہ دیکھیے کہ اچھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو الفجار، ایک جنگ ہوئی تھی اس میں جو ہے وہ مارے گئے تھے۔ تو اب چونکہ باپ ایک تاجر و پیشہ ور جو ہے وہ مالدار شخص تھے تو اس لیے ان کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑی جائیداد کی مالک تھی۔ جو بات سمجھنے کی وہ یہ ہے، آنکھوں کا پانی اس درجہ مر چکا تھا کہ باپ کے مرنے کے بعد بیٹے اپنی سوتیلی ماؤں کو ترکے کی طرح آپس میں تقسیم کر لیا کرتے تھے۔ خواتین کا بھی کوئی عزت و احترام نہیں تھا اور اپنی بیویاں بنا لیتے تھے۔ سوتیلی ماؤں اور بیویاں بنا لینے میں ذرا بھی آر محسوس نہیں کرتے تھے نا۔ ان اخلاقی برائیوں میں مرد پیش تھے، عورتیں بھی بڑھ بڑھ کر ان میں حصہ لیتی تھیں۔ ایسے بگڑے ماحول اور گندے معاشرے میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا شرم و حیا اور پاک دامنی کے اس مقام پر فائز تھیں کہ لوگ انہیں طاہرہ کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ کبرا لقب پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ تمام امہات المومنین میں بزرگ و برتر تھیں، یعنی سب سے بڑی تھیں۔ اور ام المومنین کا خطاب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات کو عطا فرمایا تھا۔ اب یہاں پہ آ جاتے ہیں ہم ابتدائی حالات۔ دیکھیں ان کے جو والد تھے بہت ہی معزز اور مالدار تھے اور وہ باپ کی خوبصورت اور نیک سیرت بیٹی تھیں اور بالغ ہوتے ہی بڑے بڑے گھرانوں سے ان کے رشتے آیا کرتے تھے۔ تو سب سے پہلا جو ان کا عقد ہوا، جو نکاح جو ہوا، ابو حالہ نوجوان ان سے ہوا تھا۔ ان سے 2 لڑکوں کی پیدائش ہوئی اور پھر اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ تو پھر دوسرا جو نکاح ہے، دوسرا عقد جو ہے وہ دوسرے شوہر عتیق کے ساتھ ہوا اور ان کا بھی جلد ہی انتقال ہو گیا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم تھے، وہ مالدار اور تاجر تھے۔ تو حضرت ان کے جو والد تھے خویلد، ان کے وہ ایک حرب الفجار ایک لڑائی تھی